پہلی دفعہ ہمارا رابطہ فیس بک پر ہوا۔ وہ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ اسے یہ پتہ تھا کہ میں معذور لڑکی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مجھ جیسی معذور لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ شادی کے خواب سجانے لگی۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان آتے ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ ہم دن رات ایک دوسرے سے ویڈیو کال پر باتیں کرنے لگے اور میں اس کے پیار میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ جب بعض اوقات ہماری بات نہیں ہوا کرتی تھی تو میری مرنے والی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ خیر پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں محبت میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ مجھے اس کی دوسری بیوی بننا بھی منظور تھا۔ پھر جب وہ پاکستان آیا تو وہ مجھ سے بہت کم بات کرنے لگا۔ میں جب بھی اس سے اپنی شادی کا ذکر کرتی تو وہ میری بات کو ٹال دیتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا اور اس کی بیوی نے مجھے کال کر کے بہت زیادہ بے عزت کیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ بدل گیا اور اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی اور اس سے یہ پوچھتی رہی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے ایسے پاگل کر کے چھوڑ رہے ہو، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آج میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہوں۔ لگتا ہے ہم جیسے معذور لوگوں کو اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے، یا پھر ہمارے اندر دل نہیں ہونا چاہیے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، پلیز ہم پر رحم نہیں، ہم سے محبت کیجیے، یا پھر ہم جب معذور پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اسی وقت مار دیجیے۔